جو کچھ بھی آپ لوگوں نے دین کے بارے میں سیکھا ہے، سمجھا ہے، جس چیز کو بھی آپ اسلام سمجھ کے جی رہے ہیں، وہ سب غلط ہے۔ اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ کا دین بالکل مختلف ہے اس سے۔ دنیا میں تمام تر انسانوں نے خود کو اس آگ کا ایندھن بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی خطبے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میرا لائٹر کہاں ہے، وہ مجھے لا دیں، تو آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں لائٹر کیوں مانگ رہا ہوں۔ تو یہ میرے پاس ہے لائٹر، آپ لوگ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں اس کو جلا رہا ہوں۔ یہ آپ میں سے کون والنٹیئر کرتا ہے کہ یہ بھی آدھا ہوگا، تقریباً آدھے سے بھی کم ہے، تھوڑا سا ہے بالکل۔ تو آپ میں سے کون والنٹیئر کرتا ہے کہ جب تک یہ جل رہا ہے اپنی ایک انگلی اس کے اندر رکھنی ہے؟ کوئی زبی، ہزر، کوئی اور؟ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے 3 منٹ کر لیں، 2 منٹ کر لیں، 1 منٹ کر لیں، نہیں رکھ سکتے؟
تو یہ آگ ہے بھی کتنی سی، یہ تو آگ کوئی اسٹیل مل کی آگ تو نہیں ہے کہ جس سے لوہا پگھلایا جائے، نہ یہ کوئی ایسی آگ ہے کہ اس پہ روٹی پک سکتی ہے۔ اس آگ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ سگریٹ والے سگریٹ جلا سکتے ہیں، باقی یا اگربتی جل سکتی ہے، موم بتی چل سکتی ہے، کوئی اس طرح زیادہ آگ ہی آپ چلا سکتے ہیں، باقی اس کے اوپر روٹی بھی نہیں پک سکتی۔ انڈا فرائی ہو سکتا ہے؟ انڈا بھی نہیں فرائی ہو سکتا۔ پھر بھی آپ میں سے کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 منٹ بھی اس کے اندر اپنی انگلی رکھے۔ تو میں نے، آپ نے اور تمام دنیا کے انسانوں نے موسٹ آف دا ٹائمز، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ مجھے ساتھ ساتھ اتاریں داڑھی سیٹ کر لیں، خیر ہے یار، کس نے دیکھنا ہے، شادیاں وادیاں ہو گئی ہیں اب، جوانی تھی۔ اچھا، تو 1 منٹ کے لیے بھی اس کے اندر کوئی بھی آپ میں سے تیار نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ، اپنی انگلی اس کے اندر رکھے۔ تو دنیا میں تمام تر انسانوں نے خود کو اس آگ کا ایندھن بنایا ہوا ہے، اس آگ کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70th پارٹ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس آگ کا سوچو پھر کہ جس کو اللہ نے اس سے 69 گنا زیادہ بنایا، اور اس دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے۔ اس میں وہ آگ بھی شامل ہے جو سٹیل مل میں لوہے پگھلا دیتی ہے، جس سے سونا چاندی پگھلایا جاتا ہے۔ آخرت میں بھی سونا چاندی پگھلا کے داغا جائے گا نا، جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال گن گن کر رکھتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں۔ آج کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا اوتھ لیا ہے، تو روز آپ ملینز بلینز کی باتیں سنتے ہوں گے، یہ جی 500 بلین ورتھ کا بندہ ہے، یہ اتنے بلین ورتھ کا بندہ ہے، یہ اتنے ملین ورتھ کا بندہ ہے، فلاں کو منسٹر لگا دیا ہے، فلاں کو سیکرٹری لگا دیا ہے، فلاں کو یہ لگا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں اور انہی کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، بلکہ آئیڈل بنا رہے ہیں، معبود بنا رہے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی، کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، اور یہ مال کیسے جمع کرتے ہیں؟ یہ لوگوں سے مال سمیٹتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس کے لیے تباہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ جو جہنم کی آگ ہوگی، اس کے اندر بھی سونا چاندی کو پگھلا کے ڈالا جائے گا، لیکن اس دنیا میں بھی آگ سونا چاندی کو پگھلا لیتی ہے، لوہے کو پگھلا لیتی ہے۔ والکینوس سے جو آگ نکلتی ہے، اسی دنیا کی ہے نا، وہ جہنم کی تو نہیں ہے۔ اس کے اندر تمام تر میٹلز پگھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں اتنی آگ موجود ہے، ایسی آگ موجود ہے جو اکثر میٹلز کو بھی ایویپوریٹ کر سکتی ہے۔ اس ٹیمپریچر کی آگ موجود ہے، میٹلز کو صرف پگھلا نہیں، ایویپوریٹ بھی کر سکتی ہے کہ وہ بھاپ بن کے اڑ جائے، دھواں بن کے اڑ جائے۔ اور دنیا کے تمام تر انسانوں نے، میں کچھ کی نہیں کہہ رہا، زیادہ تر کا نہیں کہہ رہا، تمام تر انسانوں نے خود کو اس آگ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اور ایک ذہن میں اپنے تئیں مسلمانوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، تینوں نے اپنے تئیں ایک خاکہ بنا لیا ہے کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے الا ایاما معدودہ۔ اللہ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے کہاں سے
سن لیا ہے کہ ہم آگ میں نہیں جلائے جائیں گے سوائے چند دنوں کے. پھر اللہ ان سے کہتا ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ. قل ہاتوا برہانکم، کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے کہ تم نے سے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے کہ تم اگر جہنم میں ڈالے بھی گئے تو چند دن کے لیے صرف، اس سے زیادہ نہیں. مسلمانوں نے بھی اپنے ذہن میں یہی بنایا ہوا ہے کہ کوئی گناہ کر لو، کچھ کر لو، اگر آگ میں ڈالے بھی گئے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا آخر کار وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے آخر کار وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. یہ کیسا امیج اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے مسلمانوں نے، خاص کر یہود نے اپنا یہ امیج بنایا ہوا تھا تو اللہ نے ان کو وباء بغضب من اللہ کر دیا. اللہ نے عیسائیوں کو الضالین کر دیا. مسلمانوں نے بھی وہی امیج ذہن میں بنا لیا ہے. یہ کیسے سوچ لیتے ہیں جتنے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں کہ دنیا میں کچھ بھی کر لو آخرت میں جس نے کلمہ پڑھا ہے آخر جنت میں جائے گا، آخر جہنم سے نکال لیا جائے گا جنت میں نہ بھی جائے تو. ایسے تمام جسچر والے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ صرف 1 منٹ 30 سیکنڈ کے لیے اس کے اندر اپنی انگلی رکھ کے دکھائیں. اگر آپ صرف 30 سیکنڈز کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اس باریک سی آگ جس سے انڈا بھی نہیں فرائی ہوتا، جس سے روٹی بھی نہیں پک سکتی، اس کے اندر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ صرف چند دنوں کی بات ہے، اگر جہنم میں گئے بھی تو آخر کار نکال لیے جائیں گے. اور کیا مسلمانوں نے امیج بنایا ہوا ہے کہ کیا وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے چند وظائف کر لیے، جو ایون نماز کا پڑھنے کی اہتمام کرتا رہتا ہے، جمعہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ یا اگر جائے گا بھی تو چند دنوں کے لیے. تو اللہ کس سے یہ کہہ رہا ہے؟ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ یہ کس سے فرما رہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. قوا انفسکم واہلیکم نارا کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسانوں سے کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس کہہ رہا ہے لوگو، یا ایھا المسلمون کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو اسلام قبول کیا جنہوں نے، ان کو کہہ رہا ہے. یا ایھا المنافقین کہہ رہا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الکافرین کہہ رہا ہے، یا ایھا الکافرون کہہ رہا ہے. یا ایھا الیہود کہہ رہا ہے، یا ایھا النصارا کہہ رہا ہے، یا ایھا الہنود کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تمہاری حرکتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، تمہاری حرکتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ سیدھا تمہیں جہنم میں لے جائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الکافرین کافرون کہہ رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الیہود کہہ رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یا ایھا النصارا کہہ رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الہنود کہہ رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یا ایھا کوئی اور کہہ رہا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ یا ایھا المنافقون کہہ رہا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ یا ایھا المسلمون کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ نہیں کہ جو کہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اس کی نہیں، جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، جو صرف زبان سے ماننے والا نہیں، جو دل سے ماننے والا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، بتوں سے امید نہیں رکھتے، شرک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی طرف اپنی امیدیں اب تم نے نہ رکھنے کا عہد کر لیا ہے، تمہارے اندر ایمان آ گیا ہے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی اور رسول مانتے ہو. تم لوگ کیا کرو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایسا بندوبست کرو، ایسے الرٹ رہو، ایسے کوشش کرو کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور آگ پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یہ آگ دیکھ لیں،
اور اپنی اپنی انگلی اس کے اندر امیجن کریں میرے سمیت, یہ اس کے اندر رکھنے کی کوشش کریں. یہ اتنا بھی نہیں رکھ سکتا میں, یہ ایسے مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھی جاتی. آگے پھر اللہ تعالیٰ اس آگ کو ڈیفائن کر رہا ہے. یا ایھا الکافرون کہہ کے نہیں ڈیفائن کر رہا, یا ایھا الحنود کہہ کے نہیں ڈیفائن کر رہا, یا ایھا المنافقون کہہ کے ڈیفائن نہیں کر رہا, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ڈیفائن کر رہا ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ, ایسی آگ سے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس کا ایندھن کون ہے؟ الناس, انسان ہے, والحجارہ, اور پتھر ہے. یہ الفاظ سن کے سمجھ آتی ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی. اس دنیا کی آگ ایکسٹریم ہوتی ہے نا, ایکسٹریم ہوتی ہے, والکینوز والی آگ ہوتی ہے نا, تو پھر وہ پتھر کو پھاڑتی ہے, پھر وہ پتھر کو پگھلاتی ہے. لیکن پتھر اس کا ایندھن شاید پھر بھی نہیں ہوتے. سب سے زیادہ جو چیز ہیٹ پکڑتی ہے وہ پتھر ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایندھن اس کا, یعنی جس چیز کو, جس کے جلنے, جیسے ہم سب سے ہلکی چیز کو جلاتے ہیں تو وہ ایندھن بنتا ہے نا, پھر آگ جلتی ہے. جیسے لکڑی ہو گئی, کو پتا ہو گیا, کاغذ ہو گیا, کپڑا ہو گیا, اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ ایندھن بنتا ہے. پھر وہ دوسری چیز کو گرم کرتا ہے. دوسری چیز جس کا جو برننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اپر ہوتا ہے, اس کو وہ گرم کرتا ہے, اور جس کا جو برننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ لوور ہوتا ہے اس کو آگ لگتی ہے, جو فوراً آگ پکڑ لیتا ہے. تو پھر آپ لکڑی کو, کاغذ کو, کپڑے کو, تنکے کو, اس کو آپ پلاسٹک کو, شاپر کو, اس کو آپ آگ لگاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ہائر برننگ پوائنٹ والے کی چیز کو گرم کرتا ہے. پتھر کو, مٹی کو, پیتل کو, تانبے کو, ان چیز کو وہ گرم کرتا ہے. تو ایندھن وہ چیز بنتی ہے جو آگ پکڑ لے, جس کو خود آگ لگ جائے. کبھی دیکھا پتھر کو آگ لگتے ہوئے, یا کبھی امیجن بھی کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن پتھر ہے, یعنی پتھر جلیں گے تو وہ گرم کرے گی. اور پتھر بھی نہ جانے کیسے ہوں گے, اس دنیا والے تھوڑے ہی ہوں گے. پھر سن لیں, بار بار سن لیں کہ یا ایھا الحنود نہیں, یا ایھا المنافقون نہیں, یا ایھا الکافرون نہیں, یا ایھا الیہود نہیں, یا ایھا النصارى نہیں, یا ایھا المسلمون بھی نہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کوئی ضروری کام کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ خطبہ سنتے ہیں اس وقت میں کسی کو خاموش کرانے کے لیے بھی بولنا صحیح نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور کیا؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس کے جو داروغہ ہیں, جو اس کے گارڈز ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ ملائکۃ, فرشتے ہیں. اور فرشتوں کا جو امیج ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے وہ والے فرشتے نہیں ہیں. کون سے فرشتے ہیں؟ غلاظ, بڑے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس, بڑے اکھڑ اور سخت مزاج, غصے والے, بڑے اکھڑ مزاج اور بڑے سخت مزاج. ایسے نرم مزاج نہیں کہ فرشتہ پروں والا اور سافٹ جیسے امیجن ہم کرتے ہیں کہ خوشبو لے کے آ رہا ہے یا کچھ. غلاظ شداد, اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمارے ذہن میں تو انسان کا ایک امیج ہے, لیکن فرشتے اللہ جب جانتا ہے کہ کس طرح کے ہوتے ہیں, کس کس قسم کے ہوتے ہیں, کیسی کیسے فیچرز والے ہوتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہاں جو فرشتے ہوں گے, جو جہنم کے گارڈز ہوں گے, وہ کون ہوں گے؟ غلاظ شداد, فرشتے ہوں گے لیکن انتہائی سخت گیر, اکھڑ, سخت مزاج.
شداد اور مضبوط، بڑے اسٹرانگ ہوں گے، ایسے نارمل نہیں۔ اور اگلی بات، اتنے اکھڑ بھی، سخت مزاج بھی اور اسٹرانگ بھی، لیکن اس کے باوجود کیسے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے آگے بالکل جھکنے والے، اس کی ماننے والے۔ یہ نہیں کہ بہت سخت ہیں اور بہت وہ ہیں، تو جیسے انسانوں کا ہوتا ہے کہ بہت سخت گیر گارڈ ہو، بہت طاقتور ہو تو وہ اپنے مالک کو بھی کبھی سیدھا ہو جائے۔ نا 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 نا، یہ بات نہیں ہے وہاں پہ۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو کہا جاتا ہے بس وہ کر گزرتے ہیں، بس کر گزرتے ہیں، اللہ کے آگے بالکل کر گزرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا کو کہا جا رہا ہے۔ اور ہم نے جتنے بھی، اب بڑا عجیب لگتا ہوگا، ہمیں تو لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے، آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا کہ اتنے ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، ہر گھر میں خواتین آپ کو دینی نظر آئیں گی، زیادہ تر بڑی بوڑھیاں خصوصاً، کہ نماز پڑھو چھوڑنا نہیں، صبح قرآن پڑھا ہے پڑھے بغیر جا رہے ہو دن اچھا نہیں گزرے گا، جمعہ ہے آج نہانا ضروری ہے، میں نے تمہیں کہا تھا فلاں دعا پڑھو ورنہ پیپر اچھا نہیں ہوگا، باہر نکل رہے ہو دم کر کے بھیجوں، فلاں مسئلہ ہو گیا آیت کریمہ کا وظیفہ کر لوں، فلاں چیز ہو گئی ہے تو ختم دلا لوں، فلاں چیز ہو گئی ہے تو فلاں خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے تو یہ 40واں کرا لیں، یہ ختم دلا لیں، یہ صدقہ کر دیں، یہ بکرا دے دیں، یہ فلاں کر دیں۔ ہر گھر میں یہ ماحول ہے۔ بچوں کو دعائیں دیتی ہیں مائیں کہ اللہ تجھے امام مہدی کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے حضرت عیسیٰ سے ملوائے، اللہ تجھے رسول اللہ کی زیارت کروائے۔ سب سے زیادہ جو چیز سنی اور پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں ان کے رستے کا کوئی ذرہ ہوتا، کاش میں ان کے ممبر کی کوئی لکڑی ہوتا، کاش میں درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور ان کے ممبر کی لکڑی بنائی جاتی، کاش میں کوئی لوہا ہوتا جسے ان کے لیے پگھلایا جاتا، سڑایا جاتا، اس کی تلوار بنائی جاتی اور وہ اس سے لڑتے اور ان کا دفاع کرتا اور وہ تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس قدر ایسا ماحول۔ لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ جب حق آ گیا، اللہ نے امام مہدی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، کوئی آپ کو اس طرف آتا ہوا نظر نہیں آتا؟ جب تک اویس نصیر فضائل بتاتا تھا نا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پاکستان ترقی کر جائے گا، خزانے نکل آئیں گے، پاکستان میں بجلی مفت ہو جائے گی، اور فلاں دعا پڑھ لو، فلاں وظیفہ کرو اور شادی نکاح کا مسئلہ حل ہوگا، تو تب تک یہ فون میوٹ کرنا پڑتا تھا، چیٹس آف کرنی پڑتی تھیں، اور یہ ٹیم ممبرز کو منع کرنا پڑتا تھا کہ بس اب ٹائم نہیں ہو رہا، ابھی مینیج نہیں ہو رہا، کس کس کو جواب دیں، کس کس کو وہ کریں۔ اور باہر نکل کے تو سیلفیاں کھنچواتے ہوئے لوگ نہیں تھکتے تھے، فیملی کے ساتھ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب یہ پتا چلا کہ اب اس سے اگلا سٹیپ ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگلا سٹیپ ہے، اللہ کا دین قربانی مانگتا ہے، اللہ کا دین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بچھو کٹوا کے، موذی جانور سے کٹوا کر ٹانگ نہ ہلانے والے کا نام ہے۔ اللہ کا دین محمد الرسول اللہ کے سامنے ڈھال کے بجائے اپنا سینہ رکھ کے عہد میں خود کو پیش کر کے محمد الرسول اللہ کو سیف کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ اللہ کا دین اپنے جسم کو زخموں سے چور کرنے کا نام ہے۔ اللہ کا دین اس صحابی کی طرح پوری رات مزدوری کر کے چند کھجوریں لا کے صدقہ کر دینے والے کا نام ہے۔ جب یہ پتا چلا تو شکایتیں آنے لگ گئیں کہ ہم تو اویس کے بڑے فین تھے، یہ کہتا ہے کہ بینک کی نوکری چھوڑ دو،
بعد میں پتہ چلا کہ لوگ جو ہر وقت اٹھتے نہیں تھے پاس سے, کوئی لیکچر نہیں چھوڑتے تھے, اور پھر یہاں سے گھر جا کے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس میں جو لوگ برائیاں کر رہے ہوتے تھے ان کو ریپلائز کرتے ہوئے میں اپنا ٹائم گزارتے تھے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ سود کا گھر ہے اس کو چھوڑ دو, تو ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. مہینوں کے بعد پتا چلا کہ دو لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں ہم تو اس کو بڑا اچھا بندہ سمجھتے تھے, یہ ہمیں کہتا ہے کہ گھر بھی چھوڑ دو, یہ ہمیں کہتا ہے کہ بچوں کو ایسے اسکول میں بھی نہ داخل کراؤ, یہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرو, یہ ہمیں کہتا ہے کہ فزیکلی بھی ہجرت کر کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. یہ جو دین ہم نے سمجھا ہوا ہے نا, ایسا دین سب کو چاہیے کہ بس فضائل بتائی جائیں کہ بس اتنی بار یہ پڑھ لو جنت پکی ہو جائے گی, یہ کر لو جنت میں بوٹے لگ جائیں گے, فلانا کام کر لو سارے گناہ معاف ہو گئے. اب تو ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دینے والے بھی آ گئے ہیں. میں خود ایسی جگہ پہ موجود تھا, حیران رہ گیا کہ سارے لوگ بولو جی استغفر اللہ, اللہ معافی مانگتے, سارے بولو جی, مجمع ہزاروں کا شاید لاکھوں کا ہو جی, بول دیا سب نے, سارے معاف ہو گئے. او بھائی تجھے کیا پتا سارے معاف ہو گئے؟ تو کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہیاں دینے والا کہ سارے معاف ہو گئے؟ تجھے کیا پتا کہ اس نے کسی کا اپنی بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے؟ وہ جب تک دے گا نہیں اسے معاف نہیں ہوگا. تجھے کیا پتا کہ اس نے ہمسائے کے گھر آدھی دیوار گھسائی ہوئی ہے, جب تک ہمسائے کا حصہ واپس نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا. تجھے کیا پتا کہ وہ بینک میں نوکری کرتا ہے, روز شام کو استغفار کرے گا, اگلے دن پھر بینک میں جائے گا, لوگوں کو سود کھلائے گا اور کھائے گا, تو تجھے کیا پتا کہ معاف ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھر رہے ہیں. ایسا دین لوگوں کو چاہیے. ایسے لوگوں کے پیچھے جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگ چاہیے ان کو کہ جو جنت کے سرٹیفکیٹ دیں. اور ایسا دین جو محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے, یہودیوں کا دین ہے, عیسائیوں کا دین ہے کہ فلاں گردوارے میں فلاں چرچ کو بنانے کے لیے, فلاں بشپ کو گاڑی لے کے دینے کے لیے, وہ امریکہ میں آج کل بھی ایک ہے, اس نے پرائیویٹ جیٹ لیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ مجھے فنڈز دیں تو میرا پرائیویٹ جیٹ خریدیں تو آپ لوگوں کی جنت پکی. میں جیٹ آپ خریدوں گا, چلاؤں گا, مجھے سہولت ملے گی تو آپ لوگوں کی جنت پکی. اس کو پرائیویٹ جیٹ لے کے دیا ہے انگریزوں نے. امریکن ہے, کوئی پادری شادری ہے کوئی, وہ بھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے ورنہ میں وہ بھی آپ کو بتاتا. A televangelist is asking his followers for donations to buy a $54 million private jet. Jesse Duplantis runs a church outside New Orleans and also reaches out worldwide. More than 750,000 people watch his sermons online and follow his ministry's Facebook page. He is the second prominent televangelist this year to preach the virtues of a private plane. Tony Dokoupil is here with why Duplantis insists he needs the jet. Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Think about that for a minute. He'd be in an airplane preaching the gospel all over the world. ایسا ان کو دین چاہیے کہ پیسے لے لو ہمیں جنت دے دو. نا 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 نا. اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے پیش کیا کہ جب حکم آئے تو ابو بکر یہ نہ دیکھیں کہ میرے پیچھے بچے ہیں, میری پیچھے بیٹیاں ہیں, میرے پیچھے بزرگ والد ہیں, اور وہ مشرکین کے اندر جو مارنے سے بھی, قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے, برچھا شرمگاہ میں مار دیا. ابو بکر یہ نہ دیکھے کہ میں اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابو بکر دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں, میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ جانا ہے. یہ اللہ کا دین ہے. کون بتاتا ہے یہ دین اللہ کا؟ اور اگر کوئی بتاتا ہے, ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا, سید مودودی سے اللہ نے کوئی نہ کوئی کام لیا, یا آج اللہ تعالیٰ اس خلافت کے ذریعے وہ اپنا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے, تو وہ اس کی طرف نہیں آئیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب. یہ یہودیوں کی طرح اللہ کی قرآن کو اپنی مرضی کی باتیں مانتے ہیں اور باقیوں کا کفر کر دیتے ہیں. یہی تو کفر ہے, یہی تو کفر ہے.
دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, دل سے مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں, لیکن امیدیں یو کے کی سٹیزن شپ سے, امریکہ کے گرین کارڈ سے لگانا نہیں چھوڑتے. اچھی گاڑی, بڑی گاڑی لینے کے لیے بینک کے سود پہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کو ساری عمر سود حرام سود حرام سود حرام, اور واہ ماشاء اللہ یہ اللہ کا دین ہے, ملینز آف سبسکرائبرز. یہ اللہ کا دین ہے کہ میں نے ریوو بینک سے لیے جی 3 قسطوں میں جا کر میری 3 سالوں میں جا کر میری قسطیں پوری ہوئی ہیں. یہ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں لوگ. میرے تو اتنی گاڑیاں ہیں بھی نہیں میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے, وہ بھی قسطوں پہ بینک سے لی ہے ہم نے, اسلامک بینک سے. سمجھتے ہو؟ ساری عمر لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں, سود حرام قرار دے رہے ہیں. اور کون سا بینک ہے جو قسطوں پہ دیتا ہے ریوو اور سود نہیں لیتا؟ بتاؤ تو صحیح. اور ایک بینک کا نام مجھے بتا دو, پاکستان کا اور سعودیہ کا بتا دو, کوئی ایک بینک بتا دو. اور جو اویس نصیر بتاتا تھا نا لوگوں کو, یاد ہے نا آپ لوگوں کو, وہ جو خضر اور وہ عبداللہ کی ٹرانزیکشن میں آپ لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ یہ گاڑی کا لین دین کا معاملہ جو یہ قسطوں پہ دیتے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو دے کرائے پہ رہے ہیں گاڑی, لیکن جب اس کی قیمت کے برابر کرایہ ہو جائے گا, اس سے کچھ بڑھ بھی جائے گا, تو پھر یہ گاڑی آپ کے نام کر دیں گے. دھوکہ دیکھیں. آپ ایسے گھر دیں گے مجھے اپنا, آپ کا بائک ہے مجھے دیں گے کہ آپ سے میں کہوں کہ مجھے دے دیں, میں آپ کو کرایہ دیا کروں گا مہینے کا, روز کا ہے, سال کے بعد میں کہوں کہ اب میرا ہو گیا کیونکہ میں نے تو آپ کو قیمت کے برابر کرایہ دے چکا ہوں. دیں گے کوئی؟ آپ دیں گے؟ آپ دیں گے؟ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. تو اب یہ اس کو نا, اچھا اس وقت میں سارے کمنٹس کرتے تھے, لوگ کہتے تھے نہیں تجھے کیا پتا اسلامک بینکنگ کا, ایسے نہیں ہوتا, اس میں بہت فتاوا ہوتے ہیں اور اس میں تو بہت باریک بھی نہیں ہوتی ہیں, تجھے نہیں پتا. اللہ کا دین آسان ہے بھائی. کسی 10ویں کے بچے کو بھی سمجھائے نا یہ فائنینشیل میٹرز, تو اس کو بھی سمجھ آ جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں اسلامک بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان کی پراپر سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے, بہت زیادہ وہ ایڈ چلا رہے ہیں, اور اس میں پہلی بات ہی وہی سمجھاتے ہیں کہ اس میں جو کار اجارہ اور گھر اجارہ اور یہ ہوتا ہے نا, اس میں وہ پہلی بات ہی یہی سمجھا رہے ہیں کہ اصل میں لین دین کرائے پہ ہوتا ہے, لیکن جب اس کی قیمت کے برابر پلس مارک اپ جب ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی اس کے نام کر دی جاتی ہے بطور تحفہ. اور بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ بطور تحفہ. اور ماما ہے بینک اس کا تحفہ, بطور تحفہ, یہ خود بتا رہے ہیں. اجارہ فائنینسنگ آسان الفاظ میں بیان کریں تو اجارہ کا مطلب ہے کسی اثاثے کو کرائے پر دینا. کرائے پر لین دین کا فائدہ دونوں فریقین کو ہوتا ہے. کرایہ دار کو پورا ایسٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی, جبکہ مالک آمدنی بھی کماتا ہے اور اثاثے کا مالک بھی رہتا ہے. اسلامک بینکنگ میں عموماً گاڑی کی فائنینسنگ اجارہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. بینک مالک کی حیثیت سے مطلوبہ گاڑی خرید کر کسٹمر کو کرائے پر دے دیتا ہے, اور اجارہ کی طے شدہ مدت مکمل ہونے پر بینک کسٹمر کو علیحدہ معاہدے کے تحت گاڑی فروخت یا گفٹ کر دیتا ہے. کہ جب کرایہ اتنا ہو جاتا ہے کہ گاڑی کی قیمت بلکہ اس سے بھی تھوڑی بڑھ جاتی ہے, مارک اپ کے ساتھ ہو جاتا ہے, سود کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو بطور تحفہ بینک اسے دے دیتا ہے. اور بینک دا ماما لگتا ہے, من دسو ماما بھی نہیں دینا آج کل, آج کل تو باپ نہیں دیتا. دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ ساری دنیا کو بتا رہے ہو کہ اللہ کے دین میں سود حرام ہے, اور خود حجتیں نکالتے ہو. اصحاب السبت کی طرح کیریاں کھودی ہوئی ہیں تم لوگوں نے. یہ اللہ کا دین سکھا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایسی آگ سے خود کو بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اللہ کا دین نہیں ہے جو آج کل ساری آنٹیاں امیاں جو ہے نا, ماسیاں سٹیٹس پہ لگا رہی ہیں کہ یہ مسئلہ ہو جائے تو اتنی بار یہ وظیفہ پڑھ لیں, فلاں کو کی طبیعت خراب ہو جائے تو یہ چیز پھونک کے پانی میں پی لیں, یا اتنی بار یہ پڑھ لیں تو جنت میں اتنے گھر بن جائیں گے, اتنے درخت لگ جائیں گے. نہیں, یہ یہودیوں کا دین ہے. اللہ کا دین میں یہ چیزیں پارٹ ہیں, کل نہیں ہیں. اور اللہ کے دین میں یہ پارٹ اول چیزیں, اول شرائط پورے کرنے کے بعد آتی ہیں.
ہجرت کرو گے اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو گے جنت میں بوٹے لگیں گے. یہ تو نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. ادھر محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں کہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ نکل آؤ بدر کے میدان میں, اللہ کے دین کو ضرورت پیش آ گئی ہے. تو صحابہ کہیں نہیں ایسی بہ کے تھے بوٹے لانے نا اسی جنتی تو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ادھر ہی پڑھ لیں گے, ہمارے تو جنت میں بوٹے لگ جائیں گے, پورا باغ بن جائے گا. تسی اتنی دور جاؤ گے, جنگ کرو گے, زخم بھی کھاؤ گے, تو بہتر ہے ہم ادھر ہی بیٹھ کے پورا باغ بنا لیں اتنی دیر میں. یہ کرتے تھے صحابہ, یہ دین بنایا ہوا ہے انہوں نے. جمعے میں دیکھتا ہوں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, اور کام کدھر کرتے ہیں؟ بینک میں. واہ, جمعے کا ٹائم ہوتا ہے, ٹخنوں سے شلوار اوپر, پرفیوم لگا ہوا جناب, نہا دھو کے کنگھی سیٹ کر کے دھوپ میں بھی پڑھ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر رہے ہیں, لیکن سخت گرمی میں بھی دھوپ میں بھی پڑھ رہے ہیں جمعہ. اور بعد میں پتہ چلا کہ گاڑی جو لی ہوئی ہے نا اس میں 80% جو ہے نا وہ بہن کا بھی حصہ تھا. وہ جو پلاٹ بیچ کے اس کو پیسے نہیں نہ دیے وہ اس سے لی ہوئی ہے گاڑی. اللہ کا دین بلا رہا ہے کہ غلبے کا وقت ہے, غلبے کا وقت ہے, آ جاؤ اللہ کے دین پہ, آ جاؤ بلاوے پہ. نہیں, ان کو وظیفوں والا دین چاہیے. تو پھر یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے نا, تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جس کا ایندھن بھی پتھر ہوں گے. پتھر جلیں گے تو وہ آگ جلے گی. یہ جو دین پیش کیا جا رہا ہے, یہ جو مولوی پیش کر رہے ہیں, یہ جو ہر ایک نے پکڑا ہوا ہے, یہ اللہ کا دین نہیں ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایوری تھنگ یو نو اباؤٹ اسلام از رانگ. جو کچھ بھی آپ لوگوں نے دین کے بارے میں سیکھا ہے, سمجھا ہے, جس چیز کو بھی آپ اسلام سمجھ کے جی رہے ہیں, وہ سب غلط ہے. اللہ کا دین, محمد الرسول اللہ کا دین بالکل مختلف ہے اس سے. یہ جو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں, نام محمد الرسول اللہ کا لیتے ہیں, نام اللہ کا لیتے ہیں, اصل میں یہی تو یہود کا دین ہے کہ ہمیں مال ملے, ہمیں دولت ملے, اللہ ہمارے تابع ہو جائے. نعوذ باللہ, اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اللہ دین کا جن سمجھا ہوا ہے کہ ہم اتنی بار رگڑیں گے, اتنی بار تسبیح پڑھیں گے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جو ہم مانگیں گے ہم دے دیں گے, اللہ دے دے گا ہمیں. نہیں, اللہ کا دین یہ ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ, جو اس کا حکم ہے اس کو مانو. اس کی مرضی ہوگی تو دنیا میں آسانی دے گا, ورنہ اس کی مانو گے تو جنت میں آخرت میں اجر ملے گا. دنیا میں سب کچھ مانگنا, حاصل کرنا اور کوشش کرنا, اس کے لیے وظیفے کرنا, یہ جادو منتر بن جاتا ہے. ایک سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جب نہیں مانا تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, پھر اسے مال ملا تو کافر ہو کے مرا. اور یہ سارے وظیفے اس کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے, نوکری مل جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے, ویزا مل جائے, باہر چلے جائیں, فلاں ہو جائے. یہ اللہ کا دین نہیں ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. جو دین تمہیں طارق جمیل سکھا رہا ہے وہ یہودیوں کا طریقہ ہے. جو دین تمہیں کیا نام ہے اس کا یار, وہ والا 3 سال میں طارق مسعود سکھا رہا ہے, وہ اللہ کا دین نہیں ہے, وہ یہودیوں کا طریقہ ہے, وہ اصحاب السبت کا طریقہ ہے. جو دین کا نام لے کر تمہیں تقی عثمانی کہہ رہا ہے وہ اللہ کی قسم اللہ کا دین نہیں ہے, وہ یہودیوں کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا وہی تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا. حذو النال بالنال, اس قدر مشابہ جیسے جوتی کے 2 پاؤں مشابہ ہوتے ہیں, جیسے شیشے میں ایک چیز کو دیکھتے ہو تو بالکل مشابہ ہوتی ہے, وہی کچھ تم کرو گے. وہی ہو رہا ہے جو یہود کرتے رہے, آج یہی تقی عثمانی کر رہا ہے, یہی آج کراؤن پرنس کر رہے ہیں, یہی آج امام کعبہ کر رہے ہیں, یہی آج سارے کے سارے سو کالڈ مسلمان کر رہے ہیں. اللہ کا دین وہ تھا جو محمد الرسول اللہ لے کر نکلے بدر میں گئے, محمد الرسول اللہ لے کر نکلے احد میں گئے, محمد الرسول اللہ لے کر نکلے طائف میں گئے, محمد الرسول اللہ لے کر نکلے خندق میں گئے, محمد الرسول اللہ لے کر نکلے اور جا کر جلوشنم میں گاڑ دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی
علیہ رضی اللہ عنہ نے. اور وہ آج کا دین وہ قائم کرنے کے لیے میں نے آپ نے قائم نہیں کرنا, میں نے آپ نے صرف وہ کرنا ہے جو حکم دیا جائے, اپنی خواہش کو مارنا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا خدا اپنے خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ تمام لوگ اس شرک میں مبتلا ہے جہاں اللہ کی عبادت نہیں, نعوذ باللہ اللہ کو اپنے نفس کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ کا دین نہیں ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے, یہود کا طریقہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آج کل ہمارا دین اور اللہ کو ماننے کا ایک پرائم ایگزامپل ہے جو انہوں نے بتائی مجھے. پرائم ایگزامپل ہے, وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتی ہے. کہ کیا ایگزامپل کہتے ہیں کہ میں باہر سے آیا تو میرے گھر کے اوپر نا وہ خوبصورتی کے لیے وہ بناتے ہیں وہ عقاب سا, شاہین سا, تو وہ اس کا بت لگایا ہوا بڑا سا مجسمہ, کو اتنا بڑا تھا میرے خیال میں, اتنا بڑا کہ دور سے نظر آئے. تو وہ لگایا ہوا, تو گھر کے اندر بھی چھوٹی موٹی مورتیاں آج کل تو رواج ہے. کیا رواج کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ پکڑایا ذرا مجھے قرآن پاک. کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے کعبے کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر, جزاک اللہ, خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. اور ہم نے اللہ کی کتاب کے اندر عجیب عجیب چیزیں گھسا دی ہیں. یہ قرآن پاک ہے, یہ تاج کمپنی کا ہے. اس کو دیکھ کے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو عجیب عجیب شکلیں, اتنے بیل بوٹے اتنے عجیب و غریب بنائے ہوئے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کوئی سیٹن کی طرح لگتا ہے, نعوذ باللہ, وہ جو سیٹنسٹ قسم کی پکچرز ہوتی ہیں, کوئی بکرے کی طرح, کوئی سینگوں والا شیطان, کوئی کیا عجیب عجیب. وہ قرآن پاک کے اندر یہ آپ دیکھیں, یہ اس کو پھر لینے کے بعد کیا کریں, لینا پڑتا ہے. اب سب قرآن پاک اسی طرح کے آ رہے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں جس میں سادہ ہو بغیر بیل بوٹوں کے. تو اس کو مارکر سے پھر ہم نے ختم کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, عجیب. اور یہ تصویر اتنی عجیب تھی نا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں. یہ جس کے اوپر مارکر پھیرا ہوا ہے, اور یہ اس کے تو یہاں ختم ہو گئے ہیں. وہ ایک اور ہے دارالسلام پبلیکیشنز کا معانی القرآن, جس میں لفظی ترجمہ ہے قرآن پاک کا. وہ ابھی منگایا دارالسلام سے. تو اس کے تو ادھر بھی بہت زیادہ اسی طرح کے بیل بوٹے, اور پھر ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے اس کے دائیں بائیں بھی اتنی عجیب شکلیں کہ میں آپ کو مطلب بتا نہیں سکتا. میرے ایک دو پکچرز لی تھی, کوشش کریں گے کہ وہ بیچ میں یہ بعد میں آن لائن ایڈ بھی کر دیں. تو قرآن پاک کے اندر تک ہم نے شرک گھسایا ہوا ہے. وہی زمانہ جاہلیت. خانہ کعبہ کے اندر فزیکل بت نہیں ہے, لیکن بادشاہت کا بت تو وہاں پہ بھی انہوں نے دوبارہ سے بنا لیا ہے نا, اس کو پوج رہے ہیں. جائے نمازوں کے اوپر عجیب عجیب قسم کی شکلیں بنی ہوتی ہیں شیطانی. تو اول تو سادے کپڑے کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح جو قرآن پاک وغیرہ یا اور بھی جو آپ کے پاس چیزیں ہوں ان کے اندر اس طرح کے اگر کوئی بیل بوٹے بنے ہوں جس میں آپ کو شک گزرے کہ جیسے کوئی شکلیں ہیں, تو آپ اس کو مارکر وغیرہ سے مٹا دیں. اسی طرح گھر بار میں بھی اس تصاویر مجسمے نہیں ہونے چاہیے. تو ان کی بات ہو رہی تھی, تو گھر کے اندر بھی کچھ ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے تھے ان کے گھر والوں نے. ہر جگہ ہو گیا, کسی نے ہرن رکھا ہوتا ہے, کسی نے بت رکھا ہوتا ہے. اب تو اتنا رواج ہو گیا ہے کہ وہ ایک وہ ہے کوئی یوٹیوبر ٹائپ ہے, وہ اسد طور غالباً کے کیا,
وہ ویڈیو لگاتا ہے تو اس نے پیچھے وہ بت بھی رکھا ہوتا ہے، وہ مہاتما بدھ ٹائپ کا، نعوذ باللہ. یعنی اب تو یہاں تک آ گیا کہ مورتیاں رکھنے لگ گئے ہیں گھر کے اندر، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان رہے ہیں، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اس دین پہ ہیں جو ان کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا. تو ان کے گھر میں یہ بتا رہے تھے کہ اسی طرح کی صورتحال تھی، اندر بھی مجسمے پڑے تھے اور چھت پہ بڑا سا لگا ہوا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ان سے روز کہوں گھر والوں سے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک آ جاتا ہے، یہ ہندوؤں سے مشابہت ہو جاتی ہے، اہل مکہ سے مشابہت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں پہ تصویر کسی کے پردے پہ بنی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی نہیں گئے، کسی جاندار کی تصویر. تو مجسمے تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کو منع کریں، ان کو روکیں، ختم کریں، اٹھا دیں، کیا فرق پڑے گا آپ کو، اور پھول رکھ لیں. لیکن وہ نہیں مان رہے تھے گھر والے کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے، اتنے مہنگے لائے ہیں، فلاں ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو ایویں نیا نئی باتیں سیکھ کے آ جاتا ہے، تو زیادہ مولوی نہ بن، فلانا یہ وہ. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ وہ تواڈے جڑے بلکہ یہ پہاڑی تساں نے جڑے پتہ نہیں کروڑ روپیہ پھسیا ہوا نا، وہ تساں اے بت پنی چھوڑو تو تساں کی ملی گئے سن. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا ایسے میں شاید کر رہے تھے نا، بار بار منع کر رہے تھے، لڑ بھی رہے تھے، تو پھر وہ آہستہ سے کہتے ہیں چڑ جا، اچھا چلو پھر دیکھیے کن یہ پننا ہے پنی کن توڑنا ہے تو بھائی بے شک توڑ لو چلو. تو پھر یہ گئے، وہ انہوں نے پھر ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی دکھائے، وہ تھوڑا لے کے تو وہ جو چھت پہ نا ان کی بنا ہوا تھا وہ عقاب سا شاہین سا، اس کو انہوں نے پھر خوب توڑا ہے. تو مزہ بھی آیا ہوگا انہیں. تو کہتے اچھا یہاں تک بات نہیں کہ چلو انہوں نے جب یہ والی بات ہوئی تو انہوں نے توڑنے کی اجازت دی تھی. کہتے ہیں میں نیچے آیا ہوں تھوڑا فارغ شارغ ہو کے بیٹھا ہوں، پہلے کہتے رہے ہیں صفائی کر دینا، گند ڈال دیا فلاں اوپر چھت پہ، وہ کر کے تو پھر آہستہ سے کہتے ہیں چھیڑ جائے، دو چار اندر بھی پے ہوئے نہیں. پہلے تو وہ ختم کرنے پہ نہیں آ رہے تھے، جب انہوں نے یہ لالچ دی کہ آپ کے پیسے مل جائیں گے، آپ کو ریکور ہو جائیں گے، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، تو پھر خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو اندر پڑے ہیں نا یہ بھی اٹھا دینا. تو یہ حال ہو چکا ہے. حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے اور ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی چاہیے. اور اللہ کیا بتاتا ہے کہ جن کو اپنا اجر دنیا میں چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے گا، لیکن جن کو دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہی لوگ کامیاب ہیں جن کو دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی چاہیے. تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا سب کچھ اس دنیا کے لیے. اور یہ جو ہم یہ پرائم ایگزامپل ہے کہ یہ جو آپ کو دیندار لوگ نظر آتے ہیں نا، بھاگ بھاگ کے مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بکرا دے دیا اور یہ وظیفہ ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹس پہ یہ حدیث لگائی ہوئی ہے، یہ فلاں جی یہ فلاں کام ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو روز ایک آیت شیئر کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ ان کے اندر ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ اپنے تابع چاہیے، انہوں نے اپنے اللہ کے تابع نہیں ہونا. یہی وجہ ہے کہ اس الخلافہ کے اندر، الجماعہ کے اندر لوگ فی الحال نہیں آ رہے. میں اور آپ بھی جو آئے ہیں نا، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. میرے اور آپ پہ ہوتا تو پتہ نہیں ابھی بھی ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوتے، ایک گاڑی سے بڑی گاڑی، بڑی سے اس سے بڑی گاڑی، اس کے بعد کوٹھی، اس کے بعد یہ. ملنا جلنا تھا نہیں تھا وہ تو نصیب سے ہی تھا نا، لیکن اپنی ساری کوشش، اپنی ساری سوچ اسی کے لیے تھی. وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لائے گئے ہیں. تو آئندہ بھی جو آئیں گے وہ لائے جائیں گے، خود آنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کا دین غالب ہوگا اور منوایا جائے گا. کوئی محبت سے، پیار سے، آرام سے مان لے تو صحیح، ورنہ زور زبردستی جیسے تیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، طاقت کے ذریعے منوایا جائے گا.
اور اس کا وقت آ گیا ہے, وہ قافلہ چل پڑا ہے, اور وہ قافلہ الحمدللہ یہاں سے چل پڑا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں تھی, لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے وہ سعادت ہمیں بخشی. اب یہ اللہ نے اپنا فیصلہ لکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, جیسے کہ قلم خشک ہو چکے, قلم رکھ دیے گئے, ورق خشک ہو چکے. اب کسی کو شوق تھا, کسی کو خواہش تھی, کچھ تھا, تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ, اور اللہ نے جس کے حوالے کر دی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ نے حبل اللہ جس کے حوالے کر دی, اب فالو کرنا پڑے گا, جوائن کرنا پڑے گا, اچھا لگے یا برا, اچھا لگے یا برا. اب جو ہونا تھا ہو گیا. ہاں, جس کے اندر یہ ہے کہ نہیں مجھے ہونا چاہیے تھا, میری جماعت اسلامی کو حکومت میں آنا چاہیے تھا, میری ایون تنظیم اسلامی کو آنا چاہیے تھا, یہ تو ہماری جماعت حق پہ ہے, یہ تبلیغی جماعت کو آگے ہونا چاہیے تھا, یہ جمعیت علماء اسلام کو ہونا چاہیے تھا, یہ پی ٹی آئی کو ریاست مدینہ بنانی چاہیے تھی, یہ آل سعود کو خلافت ملنی چاہیے تھی. تو اس میں اور یہود میں پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ جن کو پہلے اللہ سے مانگتے رہے کہ ہمیں اپنی جانب سے کوئی سپہ سالار عطا فرما دیں کہ ہم جنگ کریں. جب اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ایک عام سے شخص کو بنا دیا تو پھر کہنے لگے نہ تو یہ سردار ہے, نہ تو اس کے پاس پیسہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم سے علم اور جسم میں بہتر ہے. اللہ کی مرضی, اب لکھ دیا. تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, فیصلے ہو چکے ہیں, اور یہ اب ایسے ہی راستہ آگے چلنا ہے. اللہ چاہے تو بدل دے, جب تک سانس میں سانس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے. لیکن اللہ گواہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدلتا ہے تو مجھ سے زیادہ, اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ اس پہ خوش کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی اگر ناک کٹے, کان کٹے, بال کٹے, ٹانگ کٹے, حبشی غلام کو بھی میرا اور تمہارا امیر بنا دے, تو بتاؤ تم اس کو فالو کرو گے یا نہیں کرو گے؟ لبیک اللہم لبیک, یا اللہ سب سے پہلے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا, یا اللہ سب سے پہلے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. یہی اللہ کا دین ہے. یہ مان لو گے, اس طریق پر آ جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے, ورنہ یہودیوں کی طرح دھتکار دیے جاؤ گے. جس دن تک اللہ تعالیٰ نے یہ امانت یہاں دی ہوئی ہے یہاں رہے گی. اللہ اس کے بعد کسی نک کٹے کالے حبشی غلام کو بھی لے آئے, ہم اس کے حوالے کریں گے, لیکن اللہ کے فیصلے لکھ دیے گئے, قلم خشک ہو گئے, ورق خوش ہو گئے. اب یہ قافلہ چلے گا, امام المہدی تک جائے گا. جس دن اللہ ان کی اصلاح کر دیتا ہے, جس دن اللہ تعالیٰ جیسے تیسے حکم دے دیتا ہے حوالے کرنے کا, لبیک اللہم لبیک, ہم ان کے حوالے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر دم تک استقامت عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.